حدیث میں حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، شب قدر تلاش کرو. کیا کیا؟ شب برات کی بات آئی تو فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کرو. دن اور رات خاص ہے، لیکن شب قدر کی بات آئی تو حضور نے فرمایا تلاش کرو. ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. ٹھیک، اب طاق راتیں 5 بنتی ہیں 10 دن میں، 21، 23، 25، 27، 29. تو اسی لیے ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ عمل رہا ہے. کیا پتہ جسے ہم شب قدر سمجھ رہے ہوں وہ شب قدر نہ ہو. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سال شب قدر 27ویں شب ہو سکتا ہے، کبھی 25ویں ہو سکتا ہے کبھی 21ویں ہو سکتا ہے کبھی 27ویں ہو، کبھی 29ویں شب قدر ہو. تو بہتر یہ ہے کہ یہ دن ہماری زندگی میں سال میں ایک بار آتا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی ایک رات میں آپ عبادت کریں گے تو اتنا آپ کو ثواب ملے گا. اب مجھے لگتا ہے رسک نہیں لینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جب ہمارے نبی نے تلاش کرنے کا حکم دیا تو ہمیں اور آپ کو بھی رسک نہیں لینا چاہیے، بلکہ تلاش جاری رکھنی چاہیے. اس رات کے فائدے کیا ہیں؟ فرمایا اس رات میں پوری سورت ہے سورہ قدر کے نام سے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ حضرت جبریل امین اور فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہر کام کے ساتھ. اللہ ان کے حوالے فرما دیتا ہے وہ سارے کام بندوں کے لیے جو پوری سال ان کے لیے ہونے والے ہوتے ہیں، انہیں ملنے والا ہوتا ہے. پوری رات اللہ کی رحمت کے فرشتے، اور بلکہ خود اللہ کے بارے میں ہے اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جیسی اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے. اور جب تک نماز فجر نہ ہو اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے پوری شب قدر میں ہے کوئی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا تو اس کی پریشانیاں دور کر دی جائے، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ اسے بیماری سے شفا دے دی جائے، ہے کوئی وہ شخص کہ جو کاروبار سے پریشان ہو، جس کا کوئی کاروبار نہ ہو، رزق حلال کا کوئی ذریعہ نہ ہو، ہے کوئی وہ شخص رزق مانگنے والا کہ آج سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، ہے کوئی وہ شخص جس کی سال بھر دعائیں قبول نہ ہوئی ہوں، مرادیں پوری نہ ہوئی ہوں، وہ آ جائے آج کی اس مبارک رات میں اپنے دامن کو پھیلا لے. دامن پھیلانا ہے بندے تیرا کام ہے، تیرے خالی دامن کو بھرنا میرا کام ہے. اللہ کی رحمت شب قدر میں پوری رات بندوں کو متوجہ کرتی رہتی ہے. اب یہ ہم نے اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی، اور آپ جانتے ہیں رمضان کا ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم اور آپ جاگتے ہی ہیں، اکثر لوگ جاگتے ہی ہیں، سمجھے؟ اب جاگنے کے انداز الگ الگ ہیں، لیکن جاگتے اکثر لوگ ہیں. اگر آپ مجھ سے مشورہ لیں اس رات کے بارے میں تو میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ نماز مغرب کے بعد اور نماز تراویح کے بعد مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ جائیے اور نماز فجر تک مسجد سے باہر ہی نہ نکلیں. یہ اتنی عظیم راتیں پتہ نہیں کس لمحے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو اور آپ کے اوپر بھی وہ کرم کے چھینٹے پڑ جائیں، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. لوگ جاگتے ہیں اس رات میں، یہ غلطی آپ نے بہت بار کی ہوگی. آج یہ نیت کر لیجئے، ایک دن پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں اسی لیے یہ نیت کر لیجئے اس سال ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ ہمارے لوگ شب قدر کے نام پر جاگتے ہیں، لیکن جاگنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ 12-1 بجے تک تو باہر روڈوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، 12-1 بجے تک تو پٹیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، 12-1 بجے تک تو دوستوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، کہاں صاحب دعا کا ٹائم ہو گیا، چل کے ذرا دعا میں. یہ خالی صرف دعا کی نہیں، عبادت کی رات ہے. آپ نے عبادت کہاں کی ہے؟ کچھ لوگ نہیں صاحب ہم تو دعا میں شرکت کر لیتے ہیں، بس ہو گیا.
ہے نا بہت سارے لوگ دعا کے وقت شرکت کریں، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے اپنا اپنا انداز ہے، پر میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مبارک رات سونے والی نہیں ہے، یہ رات جاگنے والی ہے۔ جو ان راتوں میں سو جاتا ہے اس کا مقدر سو جاتا ہے، جو ان راتوں میں جاگتے ہیں اللہ ان کے مقدر کو جگا دیتا ہے، ان کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور ہم نے تو الحمدللہ اس طرح کا پروگرام ہی سیٹ کیا ہے، نماز تراویح جیسے کل بھی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہوگی، 1 گھنٹے کا وقت ہم ہمیشہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ 11 بجے محفل شروع ہوتی ہے، 10 سے 11 بجے تک کا وقت ہے، آپ چلے جائیے، چھوٹا موٹا کچھ بھی کھانا پینا تھوڑا بہت ہو کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے باوضو آ کے بیٹھ جائیے، بس سمجھ رہے ہیں۔ یہ رات لاکھوں لوگوں کو پچھلی سال ملی تھی، اس بار انہیں نہیں ملے گی، اور لاکھوں لوگوں کو اس بار یہ رات ملے گی جنہیں اگلی بار نہیں ملے گی، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اس لیے نیت کر لیجئے، جاگنے کا ارادہ کر لیجئے، اور اپنے دل میں سوچ لیجئے آپ کہ آپ کو ان 5 راتوں میں اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ہم ایک ہوتا ہے اپنی طرف سے جانا مانگنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے دینے کے لیے بلایا جانا۔ اپنی طرف سے جانے میں مانگنے میں اور فرق ہے، اور بلا کر دینے میں اور فرق ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس رات میں اللہ نے بلایا ہے دینے کے لیے۔ کئی بار ہم کسی کے پاس کچھ لینے جاتے ہیں اپنی مرضی سے، ہو سکتا ہے اس کا موڈ نہ ہو یا ہماری کوئی غلطی ہو، وہ ہم سے ناراض ہو نہ دے، لیکن جس نے ہمیں دینے ہی کا وعدہ کر کے بلایا ہے تو یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہیں دے گا، چونکہ قرآن میں کل ہی آپ نے سنا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جو اس نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف وعدہ، اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، نوازے گا۔ اس لیے یہ نیت کر لیجئے کہ ان راتوں میں ہمیں جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، محفل میں آنا ہے، خاص طور پر دعا میں شریک ہونا ہے۔ دعا بہت امپورٹنٹ ہے اس رات میں، اور اس بار تو ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ توجہ سے ان محفلوں میں شرکت کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے مظلوم بھائی فلسطین میں اور دنیا بھر کے الگ الگ کونے میں پریشان ہیں، مظلوم ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کیا، نہ کچھ کر پا رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ اس مقبول رات میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رو رو کر، ٹوٹا ہوا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور کہیں اے اللہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ہماری دعا کو سن لے اور ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ کم سے کم اتنی دعا کی نیت تو کر لیں۔ اور یاد رکھنا، ہم اجتماعی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اجتماعی دعا اسی لیے کی جاتی ہے، اتنے بڑے مجمع میں پتہ نہیں کون گنہگار ہے، کون غلط، ہو سکتا ہے میری نہ قبول دعا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن ہاں اتنے بڑے مجمع میں اگر ایک کی ہوگی تو اس کی وجہ سے سب کی ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا کا فائدہ یہی ہے، اکٹھے ہو کر دعا مانگنے کا فائدہ یہی ہے۔ کیا پتہ میری نہ قبول ہو، کیا پتہ آپ کی قبول نہ ہو، لیکن اتنے بڑے مجمع میں اگر ایک ہی ہوگی تو اس کی وجہ سے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے اہتمام کریں ان راتوں کا، ان راتوں کو جا کے سستی نہ دکھائیں، نہیں صاحب سر میں درد ہے، نہیں صاحب پیٹ میں درد ہے، نہیں صاحب بخار آ رہا ہے، بہت سارے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا، میں اس وقت بھی بخار کی حالت میں بیٹھا ہوں، آج تو میرا گلا بھی نہیں چل رہا تھا بہت بڑھیا سے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تراویح بھی میں نے چاند رات کو رمضان سے 1 دن پہلے سے مجھے بخار آنا شروع ہوا، وائرل والا، اور اس دن سے لے کر مجھے آج تک بخار آ رہا ہے، کبھی صبح میں کبھی شام میں، اور روزانہ دوائی کھا رہا ہوں، اور اس کنڈیشن میں نے پورا قرآن سنایا آپ کے ساتھ۔ تو مجھے لگتا ہے میری اس عمر میں تو اتنی محنت کر رہا ہوں، آپ لوگ تو جوان ہیں ماشاءاللہ، ہمت کریں گے۔ کل کا مبارک دن وہ عظیم دن ہے کہ جس دن انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے بہت سارے لوگ اعتکاف کی نیت بھی کریں گے، سمجھے، اور انشاءاللہ بڑی تعداد میں اس بار جو ہے اعتکاف کے لیے ہمارے نوجوان تیار ہیں، ان کے گھر والے تیار ہیں، اور آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب اور حیرت ہوگا، اس وقت
پورے ملک سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں مسجد نیل گرام میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ سورس لگا رہے ہیں دوسری جگہوں سے، نہیں صاحب حضرت سے کہہ دیجیے ہمارے بچوں کو اعتکاف میں بٹھا لیں۔ ہم نے کہا انشاءاللہ اگلے سال دیکھیں گے، چونکہ انتظام، رہنا سہنا، کھلانا پلانا، ان کا خیال رکھنا، پڑھانا، ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خالی بٹھانا ہی مقصد نہیں ہے۔ خالی اگر بٹھانا مقصد ہوتا تو لوگ اپنے محلے میں ہی بیٹھ جاتے، لیکن ہمارا مقصد ان کو پڑھانا لکھانا ہے، 10 دن یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں، کچھ حاصل کر کے جائیں جو پوری زندگی نہ حاصل کر سکیں۔ تو بڑی تعداد میں لوگ الحمدللہ جو ہے کل اعتکاف کی نیت کریں گے نماز عصر اور مغرب کے درمیان، اور اس کے بعد انشاءاللہ تراویح، اور تراویح کے بعد ہمیشہ کی طرح وہی روٹین رہے گا، 11 بجے سے محفل شروع ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے یہ ایک انداز ہے لوگوں کا، بہت سارے لوگ جو ہے نا نیچے ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ حضرت نہیں بیٹھے بیان کرنے کے لیے تو حضرت بیٹھ جائیں تو چلتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسٹیک مت کیجیے۔ آپ شروع محفل سے، یہ بہت عظیم باتیں ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ملیں گی نہیں اس سال، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یا کم سے کم مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو ان راتوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، گھومنے میں، پھرنے میں، نظر بچنے میں۔ بہت سارے لوگ ایسے حضرت نہیں دیکھ رہے، نہیں میں دیکھتا ہوں، ان کو ایسا لگتا ہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں، اور اگر میں نہیں بھی دیکھوں تو کم سے کم یار جس خدا نے تمہاری قسمت بدلنی ہے وہ خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ خدا تو دیکھ رہا ہے کہ آپ گھوم رہے ہیں، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ نہیں صاحب ابھی 12 بجے چلیں گے، بہت وقت ہے۔ خدا تو تمہارے دل کی کیفیت سے واقف ہے، نہیں ایسا نہ کریں۔ یہ رات جو ہے نا آپ کی قسمت کے بننے اور بگڑنے کی رات ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے، اللہ کے گھر میں رہیں گے، تو یاد رکھیے یہ تو رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو 10 دن ہیں، ہم تو ہر سال دیکھتے ہیں اعتکاف میں جتنی رونقیں، برکتیں، جتنی کیفیت، جتنی تیزی کے ساتھ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، جتنی 20 دن میں ہوتی ہیں ان سب کے برابر 10 دن میں ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سمجھے، اگر میں ان کا نام بتاؤں تو شاید مناسب نہ لگے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے شب قدر کی راتوں میں پچھلی سال دعا کی، ہمارے اور آپ کے ساتھ شریک رہے، اور الحمدللہ اس بار حال یہ ہے کہ کسی کے پاس بیٹا ہے اور کسی کے پاس بیٹی ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا، شب قدر کی 5 راتوں میں ایمانداری سے انہوں نے شرکت کی، محفل میں رہے، درس بخاری میں رہے، نعت و منقبت سنی، اور اس کے بعد خاص طور پر ذکر اور دعا میں رہے، اور پوری توجہ اللہ کی طرف لگا کے دعا کی۔ جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، آج کوئی 20,000 روپے کماتا ہے، کوئی 30,000 کماتا ہے، کوئی 50,000 کماتا ہے۔ بہت سارے ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں پچھلے سال جنہوں نے بڑی امیدیں جو ہے لگائی ہیں اللہ سے بیٹھے، جو پچھلے سال 5 سال جو کماتے تھے، اس سال انہوں نے 10 لاکھ روپے کمائے شب قدر کی برکتوں سے۔ یعنی جو مراد لے کر اس رات میں آیا ہے، اور 5 راتوں میں ایمانداری کے ساتھ، اللہ نے ان میں سے کسی کو محروم نہیں فرمایا، سب کو نوازا ہے کسی نہ کسی انداز میں۔ بس آپ کی نیت ویسی ہونی چاہیے، آپ کا دل ویسا ہونا چاہیے۔ اس انتظار میں مت رہیے صاحب حضرت کا بیان شروع نہیں ہوا، محفل ہے، چاہے وہ نعت کی شکل میں ہو چاہے بیان کی شکل میں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی تو نعت خوانی چل رہی ہے، ابھی تو نعت خوانی چل رہی ہے، حضرت جب بیان کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو چلیں گے، ابھی نعت خوانی چل رہی ہے۔ آپ نعت خوانی کو کیا سمجھ رہے ہو؟ نعت ہمارے عشق میں اضافے کا ذریعہ ہے، نعت پڑھنے سے، نعت سننے سے ہمارے عشق میں اضافہ ہوتا ہے، نعت پڑھنے اور سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، نعت پڑھنے اور سننے سے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، نعت پڑھنے اور سننے سے گنبد خضرا کی طرف توجہ لگتی ہے۔ اور اگر نعت پڑھنے والا پورے دل اور کیفیت کے ساتھ پڑھ دے اور وہ اپنے انداز میں کہے، تجھے کیا بتاؤں میں راز تھا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال، اگر اس کی یہ کیفیت ہو تو پھر حال یہی ہوتا ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے،
جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب نعت اس عشق میں ڈوب کر پڑھی جاتی ہے تو واقعی ہمارا جو ہے وہاں ہونا، موجود ہونا سب قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور بلکہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے یاد آتا ہے چھوٹی سی بات ہے، آج بس یہی 2-4 منٹ کا مختصر بیان ہے تاکہ آپ کل کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہم لوگوں کو بھی بہت ساری تیاریاں کرنی ہے کل کے لیے۔ میں مصر میں تھا، غالباً یہ 2013 کی یا 14 کی بات ہے، تو ہماری ایگزام کے بعد 1 مہینے کی چھٹی ہوئی، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں حضرت مفتی شاہ نواز صاحب، جامع مسجد کو گل منڈی میں تشریف لائے تھے تقریر کرنے کے لیے پچھلے سال، ٹھیک ہے۔ زبیر ازہری صاحب ہیں، حضرت مولانا شمس تبریز ازہری صاحب ہیں، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مشورہ یہ ہونے لگا کہ چھٹی کہاں گزاریں، یعنی ابھی سے پلاننگ کر لیں کہ ایک دن بھی ضائع نہ ہو، سال بھر تو پڑتی ہے، 1 مہینے کی چھٹی کہیں جانا تو چاہیے۔ اسٹوڈنٹ والی لائف ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، پھر سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ کی بارگاہ میں چلیں، کوئی کہتا ہے فلاں درگاہ پہ چلیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخی شہر میں چلیں، کوئی کہتا ہے فلاں شہر میں چلیں۔ بات چلتے چلتے ہم سب میں اللہ نے یہ دل میں بات ڈالی، بات یہ شروع ہوئی کہ صاحب اس سے بہتر ہے کہ مطلب جائیں گے، چونکہ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں تو 1-1 روپے کا حساب بھی جوڑنا ہوتا ہے کہ کہاں جائیں گے تو کتنا خرچہ ہوگا۔ تو مشورہ یہ ہوا اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ عمرہ کرنے چلیں، اس سے بہتر ہے کہ عمرہ کرنے چلیں۔ اس پر بات ڈن ہوگی کہ صاحب صبح اٹھیں گے، اور مصر میں کوئی ٹور والا ہے جس کے ذریعے جاتے ہیں، تو صبح چل کے رابطہ کریں گے اور اس کو پاسپورٹ دے دیں گے اور انشاءاللہ جو ہے پلاننگ کریں گے۔ صبح ہوا، ہم لوگ گئے، تو اس بندے نے لے لیا، ٹور والے نے، ہم 4-5 لوگ تھے، پاسپورٹ لے لیا، تھوڑے سے پیسے بھی اس نے لے لیے، کا ویزا لگنے کے بعد پھر پورے پیسے دینے آپ کو، ٹھیک ہے، ہم لوگ آ گئے۔ اب ہم لوگ جو ہے اس دن کے بعد تو جب پاسپورٹ جمع کر دیے، پہلا موقع تھا، اور عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، مدینہ شریف جائیں گے، پھر ایئرپورٹ پہ اتریں گے، پھر مدینہ شریف جائیں گے، گنبد نظر آئے گا سرکار کا، سنہری جالی ہوگی، کیسے نماز پڑھیں گے، کیا کیفیت ہوگی، کس طرح سلام کریں گے، مطلب 1 ہفتے تک دل و دماغ میں یہی چل رہا تھا لگاتار۔ اور آپ اندازہ لگائیے اس وقت میرا کتنا دل ٹوٹا جب 1 ہفتے کے بعد اس نے فون کر کے کہا کہ صاحب آپ کا ویزا لگا نہیں ہے اور یہاں سے لگے گا بھی نہیں، آپ کو جانا ہے تو آپ اپنے ملک جائیے، وہاں سے ویزا لگے گا عمرے۔ منع کر دیا اس نے 1 ہفتے کے بعد فون کر کے۔ اب ہم لوگ بہت پریشان ہوئے، کھانا پینا بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا، بہت پریشان ہوئے، کیا کریں۔ اب وہ تھا عید میلاد النبی کا ٹائم، تو آپ نے کہا کسی اور کو ٹرائی کرتے ہیں ایک بار، ٹھیک ہے۔ پھر ہم 2-4-5 لوگ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے ٹور والے کے پاس گئے، اس بندے کو کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو چکا ہے کہ یہ کا ویزا لگے گا نہیں، اب آپ بتا دیجیے کہ یہ سنو، پھر بعد میں بھی ہمیں برا لگے، آپ دلاسا دیتے نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا نہیں آپ دے کے جائیے، میں پوری کوشش کروں گا اور اللہ نے چاہا خیر ہوگی۔ تو ہم لوگ دے کر آ گئے۔ اب ادھر ہم دے کر آئے اور ادھر حضور کی ولادت کی رات پڑ گئی، عید میلاد النبی کا موقع تھا، اور اللہ کا فضل ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی کا جلوس ہے جو صرف انڈیا ہی میں بریلوی مسلک کے لوگ نکالتے ہیں۔ عام مصر میں جا کے دیکھیے، یہاں سے زیادہ عالیشان جلوس نکلتا ہے، جتنے بڑے بڑے وہاں محدث، محقق، مفتی، مفسر، پروفیسر سب آپ کو زمین پر روڈ پہ چلتے ملیں گے، جھنڈے پکڑ کے سرکار کی ولادت۔ تو دوسرے دن جلوس تھا اور آج تھی شب ولادت، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہمارے یہاں کی طرح جلسے نہیں ہوتے ہیں روڈوں پر اس طرح لگا کے، وہاں ایک الگ انداز ہوتا ہے، مسجد میں کسی ٹاپک پر لیکچر ہونا، کسی عالم کا، اس طرح سے۔ تو ہم لوگ 10-11 بجے کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے، نماز عشاء سے فارغ ہوئے، تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ چلو کم سے کم سرکار کی ولادت کی رات ہے تو محفل کرتے ہیں، صرف نعت خوانی کی محفل، ٹھیک ہے، بیان وغیرہ کسی کا نہیں ہوگا۔ اب سب تو حضرت حضور ہیں، کون کس کا بیان سنے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیان ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اب وہاں تو سب حضرت اللہ مولانا مفتی صاحب کو کس کا بیان سننے لگا ہے، کل محفل نعت ہوگی، تو نعت شریف کا جو ہے ماحول بنا۔ تو مجھے یاد ہے کہ کئی گھنٹے تک یہ نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، بلا لو اب ہمیں اے شاہ بہرو بر مدینے میں، میں اب روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں،
مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ تو یہ والا جو کلام تھا ہم لوگ اس کو کئی گھنٹے تک فجر تک پڑھ رہے تھے، اور مطلب پڑھنے کا جو انداز تھا وہ ایک دعا والا انداز تھا، بلا لو اب ہمیں شاہ بہرو بر مدینے۔ عید میلاد النبی کا دن گزرا اور اس کے بعد 2 دن کے بعد جو ہے فون آیا کہ صاحب آپ کا ویزا لگ گیا ہے، آ جائیے، پیسے دے جائیے اور بیگ وغیرہ سب سامان لے جائیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بڑی مخصوص راتیں ہیں، اور یہ جو نعت خوانی ہے نا سرکار کے عشق والی نعتیں، ٹھیک ہے، مدینے کی تڑپ لگانے والی نعتیں۔ آپ میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں مدینے کیسے جاؤں گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بس سوچا کریں آپ، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن جس دن انہیں بلانا ہوگا نا تو وہ بلانے سے پہلے خود ہی انتظام بھی کر دیں گے۔ وہ جب بلانے پہ آتے ہیں نا تو رکشا چلانے والوں کو بھی بلا لیتے ہیں، کروڑ پتی یہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ وہاں صرف عشق دیکھا جاتا ہے، وہاں تڑپ دیکھی جاتی ہے، وہاں دلوں کے حالات دیکھے جاتے ہیں، وہاں محبتیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہاں نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ امیر ہے، نہ غریب ہے، نہ یتیم ہے، نہ بیوہ، کوئی نہیں ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، محبتیں دیکھی جاتی ہیں، کیفیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس لیے آج کا یہ پہلا دن ہے۔ ایک دن پہلے میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کا جب دن آ جائے تو آپ سے کسی طرح مسٹیک نہ ہو، ایک لمحہ بھی اس رات کا ضائع نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی کو بیچ میں جانا ہوتا ہے محفل سے، تو وضو کرنے واش روم کے بہانے جاتے ہیں، پھر جا کے تھوڑا سا آدھا گھنٹے گھوم پھر کے کہ صاحب نہیں صاحب ذرا سا پیر جام ہو گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں بہانے والی ہیں، بچیے ان چیزوں سے۔ یہ شیطان کا غلبہ ہے، شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ آج کی رات بھی ہماری دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے سنا نہیں تفسیر میں شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا میں روکوں گا انہیں، تیرے قریب آنے ہی نہیں دوں گا، تجھ سے رشتہ جڑنے ہی نہیں دوں گا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے ہی نہیں دوں گا، مانگنے ہی نہیں دوں گا ان بندوں کو، فیض ملنے نہیں دوں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے۔ مگر اللہ کی رحمت اعلان فرما رہی تھی میرے گنہگار بندے جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے میں دعا قبول کروں۔ تو کوشش کرتے رہنا، جو میرے بندے ہیں، جو نیک ہیں، جو میرے محبوب کے غلام ہیں، وہ تیرے پھنسانے میں آئیں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر میرے نیک بندے، پرہیزگار بندے تیرے جھانسے میں آئیں گے۔ تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال کے اعتکاف کی بھی پلاننگ ہے بڑے پیمانے پر، کل سے شروع ہو جائے گا، اور درس بخاری شریف کل 11 بجے سے۔ شروعات میں نعت کی محفل ہوتی ہے تھوڑی دیر، وہ بھی بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اختر شیرانی صاحب کو بھی دعوت دی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، سرفراز صاحب بھی آئیں گے، ذکر الرحمان اشرفی بھائی وہ بھی آئیں گے، عدنان بھائی قادری وہ بھی آئیں گے، اور اپنے جتنے بھی محلے کے شعیب نور بھائی جاوید صاحب ہیں، اور بھی کوئی صاحب جن کا مجھے نام، جناب حضرت وسیم صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرپرستی میں محفل نعت ہوگی، حضرت بھی تشریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے جو ہے خوبصورت محفل کو جو ہے تیار کیا گیا ہے۔ ہماری نیت یہ ہے کہ یہ رات آپ کی ضائع نہ ہو، اس پوری رات کے ایک ایک لمحے کو آپ انجوائے کریں۔ انجوائے آپ دنیا کی چیزوں کو جو انجوائے کرتے ہیں نا، اصل انجوائے تو یہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، رحمتوں کا نزول ہو، شب قدر کا جو ہے مبارک لمحہ ہو، رسول اللہ کی حدیثیں سنائی جائیں، عشق کا ماحول چل رہا ہو، ایسے میں جو دل سے دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ 5 دن کے الگ الگ ٹاپک ہیں، اسلام کی حقانیت ہے، اختیارات مصطفیٰ ہیں، حضور کی خصوصیات ہیں کہ میرے نبی کو اللہ نے کیسا کیسا تمام نبیوں میں خاص بنایا۔ اس طرح سے 5 دن کے 5 الگ الگ موضوعات ہیں بخاری شریف کے، انشاءاللہ اس پر بھی بیان ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ لائٹس وغیرہ بند کر کے جو ہے اندھیرے میں ایک ذکر کی محفل ہوتی ہے، روحانی محفل، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے باضابطہ اجتماعی دعا کافی دیر ہوتی ہے، گریہ گزاری کے ساتھ، رو رو کے ساتھ، جس کی جیسی کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ وہ سب کچھ ہوگا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جتنے بھی لوگ چونکہ دور دور سے شہر کے الگ الگ حصوں سے آتے ہیں، اب محفل سے فارغ ہو کر جائیں گے تو گھر سحری میں نہیں پہنچیں گے، اسی لیے آنے والے تمام لوگوں کے لیے نیچے سحری کا بھی ہر سال انتظام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی پوری تیاری سحری کی بھی ہے، اعتکاف والوں کے لیے بھی
اور محفل میں جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں ان سب کے لیے بھی، اور ہمارے جو بھائی ان سارے کاموں میں شرکت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تیاریوں میں لگے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے دینے کو قبول فرمائے، ان کی نیک نیتی کو قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں جہاں جیسی جو رکاوٹیں ہوں اللہ دور فرما دے، اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے۔ اور ایک آخری بات، نماز عصر کے بعد آپ کی توجہ ہے، نماز عصر کے بعد جب اعتکاف میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں 10 دن تک، تو عصر کے فوراً بعد درود شریف کی محفل ہوتی ہے، یہیں پر فرش بچھا کے وہ بادام پڑھے جاتے ہیں، پلاسٹک والے نہیں، اس پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب اصلی والے لانے میں تو خوف تھا، تو پلاسٹک کے بادام کا انتظام کیا گیا۔ بہرحال آپ کے انجوائے کے لیے میں نے یہ بات کہی، آپ کو سمجھ آئے۔ تو وہ درود شریف کی محفل ہوتی ہے نماز عصر کے بعد، ٹھیک ہے۔ پچھلی سال جو ہے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ صرف اس میں اعتکاف والے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی، چونکہ درود شریف کی محفل ہوتی ہے 5-10 منٹ، اور اس کے بعد محفل نعت، مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے تک محفل نعت، جس میں سرکار کے عشق والی نعتیں اور خاص طور پر مدینہ بلانے کی جو التجا ہے، اس طرح کے کلام پہلے ہی سے منتخب کیے جاتے ہیں اور اس طرح کے پڑھے جاتے ہیں، اور تمام لوگ مل کر پڑھتے ہیں، اور وہ کیفیت آپ کل شاید کل نہ ہو یہ محفل، چونکہ کل تو طریقہ بھی بتانا ہے اور اس کے علاوہ نیت بھی کرانی، کل بہت سارے کام ہیں، لیکن پرسوں سے روٹین میں یہ محفل چلے گی، اور آپ ایک دن شرکت کیجئے۔ کسی بھی جلسے میں مجھے اتنا مزہ نہیں آتا ہے محفل نعت میں جتنا عصر اور مغرب کے درمیان اعتکاف والی محفل میں آتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ مدینے کی گلیاں ہی گھوم رہے ہیں ہم لوگ، گنبد خضرا سامنے ہی ہے، اور معلوم ہے جو لوگ یہاں مدینے کی گلیاں تصور میں گھومتے ہیں، اللہ حقیقت میں تھوڑے دن کے بعد انہیں حقیقت میں دکھا دیتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ پچھلے سال میں اعتکاف کے موقع پر تصور میں مدینے کی گلیاں گھوم رہا تھا، جسٹ عید کے بعد حج پہ نمبر آ گیا، اور میں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے جو ہے حج کی سعادت اللہ دے دے، اور ایسی کنڈیشن میں آیا کہ اللہ نے جو ہے کرم کر دیا، یہ صرف اس کا کرم ہے۔ تو اس لیے ابھی سے ذہن بنا لیجئے، تیار ہو جائیے، اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیے جتنے بھی ہیں۔ کل کی جو رات شروع ہونے والی ہے 21ویں شب، 23ویں، 25، 27، 29، ان میں سے کسی رات کے کسی لمحے کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور یاد رکھیے یہ رات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، نیچے جماعت خانے میں باضابطہ بہت بڑی سی LED لگتی ہے، آپ کو معلوم ہے، پرانی بات ہے، یہاں کیمرے کے ذریعے نیچے LED کے ذریعے پروگرام ہماری ماں اور بہنوں کو دکھایا جاتا ہے، وہ بھی شریک ہوتی ہیں، اور ان کے لیے بھی سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ پہلے مشورہ چل رہا تھا پچھلی بار کہ لیڈیز کے لیے سحری کا انتظام کریں نہ کریں، تو میں نے کہا کہ مردوں کے لیے سحری کا انتظام رہے گا، لیڈیز کے لیے نہیں رہے گا، اور وہ پروگرام سن کے یوں ہی جائیں گی، خطرناک سی بد دعا دیں گی۔ سمجھے کہ ہمیں اتنی محنت سے پروگرام سننے کے باوجود بھی گھر پہ جا کے سحری بنانی ہے۔ الحمدللہ پچھلی سال بھی ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی انتظام تھا، اور اس بار بھی انتظام ہے۔ ہماری یہ ساری کوششیں صرف اس لیے ہیں کہ آپ اس رات کی برکتوں سے محروم نہ ہو، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کی بھی دعا دنیا بھر کے ہر کلمہ پڑھنے والے کے حق میں قبول ہو جائے، جو مظلومات جیلوں میں ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، سمجھے، جنہیں بے دخل کیا جا رہا ہے، بے گھر کیا جا رہا ہے، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ان مبارک راتوں میں رو رو کر گر گڑا کر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے دوسرے مسلمان کے لیے جو حق ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، سمجھے، یہ بھی کرے۔ تو کم سے کم جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کو یہ بتائیے، اور جو یہ 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں ذرا سا فرمائشوں کی لسٹ آپ کی مختصر کر لیں۔ بہت سارے مرد حضرات جو ہے فرمائشیں بہت لمبی بناتے ہیں، شام میں یہ بھی بنا لینا، ذرا سا یہ بھی بنا لینا، ذرا سا یہ بھی بنا لینا، تو ہماری مائیں اور بہنیں رات کے 10-11 بجے تک بس انہیں فرمائشوں کو پورا کرنے میں اور مردوں کا دل لبھانے میں رہ جاتی ہیں، اور ان کو جو عبادت کی لذت ہے وہ کبھی حاصل ہی نہیں ہوتی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، اور آپ شاید میری بات سے ایگری ہوں گے، کہ مردوں سے زیادہ رو رو کر دعائیں کرنے والی ہماری ماں اور بہنیں ہوتی ہیں، وہ اور زیادہ اچھی کیفیت کے ساتھ دعائیں کرتی ہیں۔ ہماری بزرگ مائیں بہنیں جن کے سروں پہ سفید بال ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب کوئی سفید بال والا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے
تو میری رحمت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد نہ کروں، جس کے سر اور داڑھی پہ سفید بال ہے اس کی دعا قبول کروں۔ تو ہماری یہ بزرگ مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سب کو جو ہے یہ ماحول دیجیے کہ یہ سب کے سب کل کی رات میں جو ہے شرکت کریں۔ تو یہ میرا پیغام آپ تمام جگہوں پر پہنچا دیجیے، اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں۔ سوشل میڈیا پہ غالباً کوئی پوسٹر بھی ہے پروگرام کا بنا تھا، وہ آپ تک پہنچا ہوگا، اس کو بھی دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ کوئی بھی ہمارا بندہ اس مبارک رات کے ثواب سے محروم نہ رہے۔ اور عصر کے بعد کی جو محفل ہوتی ہے، آپ میں سے جو بھی چاہے گا انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو شرکت کرنے کی اجازت رہے گی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اوپر جو ہے اعتکاف والے جہاں بیٹھتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے ہی سے پوری ٹیمیں تیار رہتی ہیں، پوری لسٹ بنتی ہے ان کی، کھانا کھلانے والے یہ لوگ ہیں، پانی پلانے والے یہ لوگ ہیں، چائے پلانے والے یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، افطار کی تیاری والے یہ لوگ ہیں، سحری والے یہ لوگ ہیں، سب کچھ لسٹیں بنتی ہیں پہلے سے۔ اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ جس کا لسٹ میں نام نہ ہو وہ برائے مہربانی اوپر اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھنے، باتیں کرنے، گپ شپ کرنے تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ اعتکاف والے اگر دنیا کی بات کرتے ہیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ شریعت کا، اس لیے انہیں ان کے حال میں چھوڑ دیجیے۔ اور آپ میں سے بھی اگر کسی کا بچہ بیٹھا ہو تو یہ نہ ہو 5 وقت کی نماز میں آ کے اس کے کاندھے سے لا رہے ہو، اور بھی کیسے ہو، حالات ٹھیک ہیں، سب بڑھیا ہے، کوئی ٹینشن تو ہے، کوئی میدان جنگ میں تھوڑی بھیجا آپ نے، ایسا دیکھا میں نے پچھلی بار۔ ایسا مت کیجیے، آپ اعتکاف کے باہر ہیں اور وہ اعتکاف کے اندر ہے، تو اس کے لیے شریعت نے الگ مسائل مقرر کیے ہیں، آپ کے لیے الگ مسائل ہیں۔ آپ بار بار آ کے اس سے دنیا کی بات نہیں کر سکتے، سلام دعا یا خیریت کا ایک جملہ بس اتنا کافی ہے۔ لیکن یہ نہ ہو آپ جب بھی مسجد میں آئیں تو اپنا ہی بچہ تلاش کر کے اس کے پاس بیٹھے باتیں کریں دنیا بھر کی، یہ مناسب والی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو توفیق دے شب قدر میں جاگنے کی، جاگ کر عبادت کرنے کی، اور جو دعائیں ہم کرنے لگے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری اور آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔